یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، آمنوا اصبروا وصابروا، ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو دشمن کے مقابلے میں، ورابطوا، دشمن کے مقابلے میں بھی اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو، دین کی خدمت میں بھی صبر اختیار کرو اور صبر کے اوپر ڈٹے رہو، اور اپنا جو یہ رابطو، اپنا ڈسپلن بھی لوز نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو۔ یہ جو آخری آیت ہے نا جی، اس میں آپ کو مختلف انداز میں با محاورہ ترجمہ مختلف لوگوں کا ملے گا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اہل ایمان صبر کرو اور اس صبر کے اوپر استقامت اختیار کرو، اور مسلمان ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرو۔ وہ رابطو کا یہ مطلب لیتے ہیں، یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ رابطو جو ہے وہ ایک جنرل لفظ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ پس منظر میں اس میں غزوہ احد تھی، تو یہ بتایا گیا کہ اس غلطی کی وجہ سے جو تمہاری فتح شکست میں بدلی، تو اب اس پہ تم نے صبر کرنا ہے اور صبر پہ استقامت رکھنی ہے، اور مستقبل کے لیے اپنا ربط، اپنا ڈسپلن لوز نہیں کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پھر سر فلاح پائی ہے نا آپ دیکھ لیں، اس کے بعد مسلمانوں نے پھر کوئی جنگ ہاری نہیں ہے۔ غزوہ احد کے بعد چاہے خندق ہوئی، فتح مکہ ہوئی، غزوہ خیبر ہوئی، غزوہ حنین ہوئی، اور پھر جا کے قادسیہ اور یرموک ہوئی، اللہ تعالیٰ تو یہ امت اس کے لیے تیار کر رہا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بڑی جنگوں میں بھی مسلمانوں کو فتوحات دی کہ وہ ڈسپلن اپنا لوز نہ کریں۔ ابھی مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے رومن اور پرشین امپائرز کو اکھڑوانا تھا اور دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن کرنا تھا۔ اس پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ویڈیو بھی پچھلے دنوں اپلوڈ کی ہے، جب عرب میں قرآن آیا، جو پچھلی قرآن کلاس میں سے تھی۔ ابھی انہوں نے عمر سیریز کے اس میں سینری لگا کے ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی جماعت سے، نبی علیہ السلام کی لیڈرشپ کے اندر اور قرآن کی برکت سے، اس مختصر جماعت سے سینکڑوں سالوں کی حکومتیں الٹوا کے ہمیشہ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو عام کر دیا، کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے بھی اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین، ادروائز قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو اسلام کی برکات ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ثبتنا علی القرآن ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ یہ میرے بھائیو الحمدللہ آج ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی، اور یہ آپ دیکھ لیں 61 لیکچرز کے اندر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، جس میں سے پہلے 6 لیکچرز تو قرآن کے تعارف کے اوپر تھے، اور 55 لیکچرز میں 2 صورتیں کور ہوئی ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جتنی میں نے ان ڈیپتھ ریکارڈ کروا دی ہے، اور اللہ کی دعوت کو، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے پورے قرآن کی جو تھیم ہے اس کی روشنی میں جس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے، پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر، تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450، لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے، کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی، وہ بریف کرنا ضروری تھی۔ باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئیں، ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہی، تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی،
کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں، کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی، نئی ڈسکوریز آ جائیں گی، وہ چیزیں نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں، پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے، پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا، آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ 8 سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے، جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے ماں باپ، یہ معاشرہ، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.